جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیا حال چال ہے آپ کا؟ امید ہے کہ سب بچے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جی بچوں، ہم حاضر ہیں آپ کے ساتھ چیپٹر نمبر 14 کو لے کے، جس میں چیپٹر کا نیم ہے سورۃ حامیم سجدہ۔ بچوں، سب سے پہلے ہم چیپٹر کی ریڈنگ کریں گے، دین ہم ایکسرسائز کو سولو کریں گے۔ تو بغیر ٹائم کو ویسٹ کیے ہم چلتے ہیں اپنے چیپٹر کی ریڈنگ کی طرف۔ یہ بچوں، سب سے پہلے سورۃ حامیم سجدہ ہے، تعارف ہے اس کا۔ تعارف ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سورۃ حامیم سجدہ قرآن مجید کی 41ویں صورت ہے۔ یہ 24ویں پارے سے شروع ہو رہی ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ یہ 54 آیات اور 6 رکوع پر مشتمل ہے۔ سورۃ حامیم سجدہ سیدہ شاہد حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے بعد اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے نازل ہوئی۔ یہ مجموعہ حوامیم کی دوسری صورت ہے۔ اس صورت کا مشہور نام حامیم سجدہ ہے۔ حامیم حروف مقطع سے اس صورت کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورۃ السجدہ کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت کی آیت نمبر 38 آیت سجدہ ہے، یعنی اس کے پڑھنے اور سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے، اس لیے اس صورت کو حامیم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، اس کے بعد اس صورت کا نام جو ہے وہ فصلت بھی ہے۔ یہ نام اس صورت کی تیسری آیات کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربی لقوم یعلمون کی بنا پر ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ مصابیح اور سورۃ اخواتی بھی اس صورت کے نام ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قریش نے عتبہ بن ربیعہ کو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ساتھ بحث مباحثہ کے لیے بھیجا۔ اس نے آ کر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے گفتگو کی اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو دین سے رک جانے کے بدلے مال و دولت، سرداری اور شادی کی پیشکش کی۔ جب اس کی بات ختم ہوئی تو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے سورۃ حامیم سجدہ کی ابتدائی 13 آیات کی تلاوت فرمائی۔ آگے بچوں، مرکزی موضوع ہے کہ توحید کا اثبات، شرک کی تردید، قرآن مجید کی حقانیت اور ایمان بالآخرت اس صورت کا مرکزی موضوع ہے۔ جی آگے بنیادی مضامین ہیں۔ سورۃ حامیم سجدہ کی ابتدا میں واضح فرمایا گیا کہ قرآن مجید بے حد مہربان اور نہایت رحم والے کی طرف سے اتاری گئی ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ یہ قرآن عربی زبان میں ہے۔ یہ قرآن بشارت دینے والا اور ڈر سنانے والا ہے۔ قرآن مجید کی یہ صفات بیان کرنے کے بعد مشرکین مکہ کا طرز عمل بیان کیا گیا ہے۔ یہ قرآن مجید پر ایمان لانے کے بجائے اس سے اعتراضات برتتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ ان کے لیے ہلاکت ہے کہ ایمان اور عمل صالح اختیار کرنے والوں کے لیے ہمیشہ رہنے والا اجر ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے دلائل ذکر کیے گئے ہیں کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، وہی تمام جہانوں کا مالک ہے۔ اسی نے زمین میں پہاڑ رکھے ہیں، وہ تمام مخلوقات کا رزق پیدا کرنے والا ہے۔ پھر اس نے آسمان بنائے اور آسمانوں کو چراغوں کے ساتھ زینت بخشی۔ یہ سب کچھ ایک اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ بے شک اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کو معبود برحق نہ ماننے والوں کی قوم عاد اور سمود کی طرف کڑک کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی قوت اور دینوی ترقی کے اسباب عطا فرمائے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا تو انہوں نے ایمان لانے کے بجائے تکبر کی روش اختیار کی اور کہنے لگے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر آندھی کا عذاب نازل کیا، ایسی طوفان خیز آندھی آئی جو مسلسل 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہیں، جس نے قوم عاد کو ہلاک کر دیا۔ اسی طرح قوم سمود نے بھی ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی عذاب نازل کیا اور لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لانے والے اور تقوی اختیار کرنے والے تھے۔ اس صورت میں مشرکین کو متبانہ کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کے خال ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہماری بربادی کا سبب یہ گمان تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بہت سے اعمال سے بے خبر ہے۔ انہیں اس غلط گمان سے ہلاک کر دیا گیا، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور انہیں معافی بھی نہیں ملے گی۔ کفار کا طرز عمل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا کہ وہ قرآن مجید سننے سے منع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر کبھی سننے کا اتفاق ہو تو اس میں شور ڈالو تاکہ تم غلبہ حاصل کر سکو۔ کہ اس رویے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ اس عمل کی وجہ سے ہم انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ تمام برے لوگ جہنم سے اٹھا دیے جائیں گے اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے۔ گمراہ ہونے والے لوگ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے، اے اللہ ہمیں وہ جن اور انسان دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا تاکہ ہم انہیں اپنے پاؤں تلے روند ڈالیں۔ ٹھیک ہے، تو حامیم میں اہل ایمان کا تذکرہ ہے کہ جو لوگ تمام مخالفوں کے باوجود حق پر ثابت قدم رہیں گے، فرشتے انہیں جنت کے بشارت دیں گے۔ دعوت اللہ کی اہمیت و فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے۔ پھر دعوت کے مخاطبین
دین کی زیادتی اور برائی کا جواب دینے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ ایک داعی کو ہمیشہ یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ نیکی اور برائی کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، لہٰذا داعی کو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ برائی کا بدلہ بھی اچھائی کے ساتھ دیں، بلکہ برائی کا جواب اس طریقے سے دیں جو اس سے اچھا ہو، اس طرح مخالفین بھی اس کے گویدہ ہو جائیں گے۔ یہ بچوں سے ریڈنگ کمپلیٹ ہے۔ اس کے بعد دعا ہے ہمارے پاس فرمان الہی، قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء۔ ترجمہ اس کا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجیے جو ایمان لائی یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد بچوں ہم چلتے ہیں اپنی ایکسرسائز کی طرف۔ ایکسرسائز میں سب سے پہلے جو ہے وہ جی ایم سی کیوز ہیں۔ جی بچوں، مشق میں سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہیں وہ کیا ہے بھائی، درست جواب کا انتخاب کریں۔ اس کا کریں، درست جواب کا انتخاب کریں۔ پہلا ایم سی کیوز ہے، ہا میم سے شروع ہونے والی صورتوں کا نام دیا گیا ہے ہوا میم میں۔ ٹھیک ہے، اس کا آنسر ہے بے۔ آیت سجدہ، دوسرا ایم سی کیوز ہے، آیت سجدہ تلاوت کرنے پر سننے پر لازم ہوتا ہے سجدہ۔ ٹھیک ہے، بے اس کا آنسر ہے۔ سورۃ ہا میم میں مشرکین کے مطالبے کا ذکر کیا گیا ہے، فرشتوں کا نظر آنا۔ تیسرے ایم سی کیو اس کا جواب بھی بے ہے۔ اس کا چوتھا ایم سی کیو، قوم عاد پر نازل ہونے والے عذاب کی نوعیت تھی، کس کی نوعیت تھی؟ آندھی طوفان۔ ٹھیک ہے، ایم سی کیو ہے، مشرکین کو آنکھ کان اور کھال کے بارے میں باخبر کیا گیا ہے، کس سے کیا گیا ہے؟ یہ اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ ہمارے پاس 5 ایم سی کیوز ہو گئے۔ اس کے بعد ہمارے پاس شارٹ کوشچن ہے، ہم ریڈ کر لیں۔ سورۃ ہا میم میں قرآن مجید کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں؟ دوسرا سورۃ ہا میم کے 2 مزید نام تحریر کریں۔ تیسرا سوال ہے، سورۃ ہا میم میں ایک مبلغ کی کیا صفات بیان کی گئی ہے؟ چوتھا سوال ہے، قیامت کے دن انسان کے خلاف کون گواہی دے گا؟ پانچواں سوال ہے، سورۃ ہا میم سجدہ کا مرکزی موضوع تحریر کریں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد تفصیلی جواب ہے، سورۃ ہا میم سجدہ کے بنیادی مضامین پر نوٹ لکھیں۔ اب بچوں ہم مل کے چلتے ہیں آنسر پر۔ جی بچوں، ہم آگے ہیں چیپٹر پہ۔ چیپٹر میں پہلا سوال کیا تھا بھائی، سورۃ ہا میم سجدہ میں قرآن مجید کی کیا صفات جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں؟ صفات ہم نے لکھنی ہیں جو بیان کی گئی ہیں پیارے بچوں، وہ جی ہمارے پاس پہلے کویسچن کا آنسر ہے جی بچوں، پہلے کویسچن کا آنسر آپ کا ادھر سے ہے، قرآن مجید بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والے کی طرف سے اتاری گئی ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیت کھول کھول کر بیان کی گئی ہے۔ یہ قرآن عربی زبان میں ہے۔ یہ قرآن بشارت دینے اور ڈر سنانے والا ہے۔ پہلے کویسچن کا آنسر بچوں۔ دوسرا کویسچن، سورۃ ہا میم سجدہ کے 2 مزید جو ہیں وہ نام تحریر کریں۔ وہ ہے ہمارے پاس پیارے بچوں، آنسر ہے جی یہ بچوں ادھر سے۔ اس کے علاوہ سورۃ المصابیح اور سورۃ الاقوات بھی اس سورت کے نام ہیں۔ ٹھیک ہے، سورۃ سجدہ ہا میم کا ایک نام ہے سورۃ المصابیح اور دوسرا سورۃ الاقوات۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد تیسرا کویسچن ہے، سورۃ ہا میم سجدہ میں ایک مبلغ کی کیا صفات بیان کی گئی ہے؟ آنسر ہمارے پاس 217 پیج نمبر پہ ہے جی۔ ٹھیک ہے بچوں، 217 پیج نمبر پہ بچوں اس کا آنسر ہے، وہ ہے جی بچوں ادھر سے سٹارٹ ہو رہا ہے، یہ اللہ کی طرف بلائیں اور نیک عمل کریں اور کہیں کہ بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ ٹھیک ہے، ادھر سے لے کے آپ نے ادھر تک لکھنا ہے۔ اس کے بعد پیارے بچوں آپ نے آنا ہے جی ادھر نیچے، یہ اگر تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو فوراً اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ ایک آپ نے یہ پوائنٹ ادھر تک کرنا ہے۔ تیسرا کویسچن کا آنسر ہے جو چوتھا کویسچن، قیامت کے دن انسان کے خلاف کون گواہی دے گا؟ انسان کے خلاف کون گواہی دے گا؟ اس کا آنسر ہے جی ہمارے پاس چیپٹر کی ریڈنگ میں ہی ہے جی بچوں۔ اس کا آنسر ہے ہمارے پاس ادھر سے چوتھے کویسچن کا آنسر پیارے بچوں جی بچوں، چوتھے کویسچن کا آنسر ہے ہمارے پاس یہ، قیامت کے دن ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھال ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہماری بربادی کا سبب یہ گمان تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بہت سے اعمال سے بے خبر ہے۔ ٹھیک ہے، ادھر تک آپ نے چوتھے کویسچن کا آنسر کرنا ہے۔ اس کے بعد پانچواں کا سورۃ ہا میم سجدہ کا مرکزی موضوع تحریر کریں۔ پہلے بچوں مرکزی موضوع یہ ہیڈنگ کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں دیا ہوا ہے۔ بچوں پانچویں کویسچن کا آنسر یہ ہے، مرکزی موضوع عقیدہ توحید کا اثبات، شرک کی تردید، قرآن مجید کی حقانیت اور ایمان بالآخرت اس صورت کا مرکزی موضوع ہے جی بچوں۔ اس کے بعد تفصیلی جواب ہے، سورۃ ہا میم سجدہ کے بنیادی مضامین تحریر کریں۔ بچوں بنیادی مضامین ہم شروع سے کرتے آ رہے ہیں، وہی لوگ ہمارا چلتا آ رہا ہے۔
ہم چیپٹر نمبر 1 سے سٹارٹ کیا، چیپٹر نمبر 14 تک آ گیا بچوں ہمارا، اس کے بعد رہ گیا ایک چیپٹر، اور ہم لانگ کویسچن بنیادی مضامین ہی کرتے آ رہے ہیں. اور میرے خیال سے آپ کو 14 چیپٹر تک آتے یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم نے اس کو لکھنا کیسے، ہم نے اس کو یاد کیسے کرنا، اور کتنا کتنا یاد کرنا ہے. چھوٹا ہے تو بچوں آپ نے سارا ہی کرنا ہے، اگر بہت لانگ ہے تو آپ نے 3 4 2.5 لائن جو ہے نا وہ آپ نے ہر پیراگراف میں سے پک کر لینی ہے. ٹھیک ہے، پورا ریڈ کرو گے، لرن کرو گے تو بچوں آپ کو 2.5 لائنیں یاد ہوں گی، بھی یاد رکھیے گا. جی بچوں بنیادی مضامین صورت و حال ان کے ابتدا میں واضح بیان فرمایا گیا ہے سے لے کے جی پیج نمبر 213 کے لاسٹ تک دعا سے پہلے یہ جی گرویدہ ہو جائیں گے ادھر تک، جی گرویدہ ہو جائیں گے ادھر تک جی آپ نے لانگ کویسچن پک کرنا ہے بچوں. اس کے ساتھ ہی ہمارا جو 14 والا چیپٹر ہے نا وہ ہوا کمپلیٹ، اور امید ہے کہ بچوں آپ یہ سارے چیپٹر 14 تک 1 to 14 آپ تک پہنچا دیے گئے ہیں، آپ ان کو بہت اچھے سے پک کر لو گے. اور کچھ چیپٹر پیچھے ایسے ہم نے ایسے کیے ہیں جس میں یہ اپنا سیکنڈ لاسٹ اور یہ لاسٹ والا جو ہم نے کل اور پرسوں کی ہے. ٹھیک ہے، اس میں کیا تھا کہ کچھ آنسر کے کویسچن ہی تھے، وہ آپ کو نوٹ کی شکل میں بھی پرووائڈ کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد بھی کوئی آپ کو مسئلہ بنتا ہے تو آپ نے کمنٹ میں بتا دینا پیارے بچوں، اس کا آنسر جو ہے وہ آپ کو فارورڈ کر دیا جائے گا. تو انشاءاللہ کل ہمارا لاسٹ والا 15 والا چیپٹر جو اپلوڈ ہو جائے گا. اس کے بعد ماڈل پیپر جیسے پیپر پیٹرن جو آپ کا ہے، جو پیپر پیٹرن جو آپ کا پیارے بچوں وہ بھی لاسٹ پہ انشاءاللہ کل نہیں تو پرسوں وہ آپ کو اپلوڈ کر کے آپ کی یہ 10th کی بک ترجمۃ القرآن کمپلیٹ کروا دی جائے گی. تو بچوں وہی بات میں لاسٹ پہ کہوں گی کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور اس کے ساتھ بچوں ہمارا چیپٹر ہوا کمپلیٹ، ہمارا لیسن ہوا کمپلیٹ. مجھے دیجیے اجازت، خدا نگہبان.